لیکن اگر ہم خطے میں دیکھیں پاکستان، آپ نے ذکر کیا بنگلہ دیش کا، ہم ہندوستان سے کمپیریزن کریں یا مختلف ممالک جو کہ اس خطے میں جن کو آپ کہتے ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان کی کیونکہ مقاصد ایسے ہوتے ہیں امریکہ سے، کیونکہ ایک یونیپولر ورلڈ میں امریکہ کی یقیناً ایک امپورٹنٹ حیثیت ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لابنگ فرمز انگیج تو کی جاتی ہیں۔ آپ جو دیکھتے آئے ہیں وہاں پہ، آپ اکثر میں دیکھتا ہوں آپ امریکہ میں ہوتے ہیں، مختلف فورمز پہ آپ بات بھی کرتے ہیں، وہاں موجود جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سے بھی انٹریکشن ہے آپ کی۔ آپ یہ بتائیے گا کہ کس حد تک آپ دیکھتے آئے ہیں پاکستان کی جو پی آر ایکٹیویٹیز وہاں ہو رہی ہیں امریکہ میں، وہ کس حد تک تسلی بخش ہیں، اور کیا مقاصد آپ سمجھتے ہیں حاصل ہوئے ہیں اس لابینگ اور پی آر ایکٹیویٹی سے؟ دیکھیں جی، پاکستان کے انفارچونیٹلی چیلنجز اتنے زیادہ ہیں۔ پی آر لابنگ کمپنیز جو ہیں وہ بہت سارے انڈیویجولس کے لیے بھی اور حکومتوں کے لیے بھی کام کرتی آئی ہیں۔ میں ابھی بھی جمعہ کے دن انشاءاللہ واشنگٹن ڈی سی جا رہا ہوں، اور جو بھی ڈفرینٹ پی آر کمپنیز، کیونکہ وہاں کا سسٹم جو ہے وہ زیادہ طور پہ انفلوئنس کرنے کے لیے انہیں پہ بیسڈ ہے، تو اس لیے ان کے جو لابنگ کمپنیز ہیں وہ بہت سارا کام کرتی ہیں اس قسم کا۔ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے لابینگ کا یا پی آر کمپنیز کا جو کہ پولیٹیکلی انفلوئنس کریں وہاں کے لیجسلیشن کو یا فیوریبل اوپینین بلڈ کرنے کے لیے ان دا پاور سرکلز؟ ہیں بالکل، یہاں پہ بھی لابنگ کمپنیز ہیں، لیکن ان کو بلکہ ان سے نفرت کی جاتی ہے کہ اگر کوئی یہ پتا چل جائے کہ لابنگ کمپنی کی وجہ سے گورنمنٹ پالیسی چینج ہوئی ہے، تو یہاں کے جو نیوز پیپرز ہیں وہ تو بلکہ اتنی اس چیز کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں حکومت کے خلاف۔ یہاں پہ بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں، یعنی شیل ہے، بی پی ہے، برٹش ایئر ویز ہے، یا اس طرح کی بڑی جو کمپنیز ہیں، وہ کبھی کبھی میں کیونکہ نیسلے کے ساتھ تھوڑا وقت کام کرتا رہا ہوں، وہ بڑی بڑی کمپنیز کو انگیج کرتے ہیں اپنے وہ جو پبلک ریلیشنز اور پبلک امیج جو ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان کی صورتحال۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ چیز ڈیولپ ہوئی ہے کہ 17 امینڈمنٹ کے حوالے سے جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آمریت کے دور میں جو آئین میں ترامیم کی گئی تھی وہ ختم کر دی جائیں گی۔ اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے برطانیہ میں موجود کمیونٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو آئی ڈی پیز کا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپریشن کو کیسے دیکھا جا رہا ہے برطانیہ میں؟ ملک صاحب، کوئی بھی جو بھی قانون کی وہاں پہ چینجز آتی ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر، اور بہت سارے ایسے رولرز آئے جنہوں نے قانون کو چینج کیا صرف اپنے حکومت کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرنے کے لیے، تو ہر حکومت کا یہ حق بنتا ہے اور ہر الیکٹڈ پارلیمنٹ کا یہ حق بنتا ہے، بلکہ ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اس کو امینڈمنٹس کو دیکھیں اور اس کو ریویو کریں۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پورے کے پورے کانسٹیٹیوشن کو ریویو کرنا چاہیے، اور آج موجودہ جو چیلنجز ہیں، یہ 2009 اور بیونڈ کے جو چیلنجز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، اور اس کو مد نظر رکھ کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو وہ ریوائز کریں یا اس کو بالکل ری رائٹ کریں، جس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ بدلتے حالات، بدلتی ہوئی صورتحال پہ آپ کو اوپن مائنڈ رکھنا چاہیے، تاکہ سابق صدر پرویز مشرف صاحب لندن میں کافی ایکٹیویٹیز ہیں، نواز شریف صاحب بھی تشریف لے کر گئے تھے، الطاف حسین صاحب تو وہاں ہیں ہی، اور مشرف صاحب بھی لگ رہا ہے کہ وہیں پہ اب کافی اپنا سمر گزار رہے ہیں، تو وہاں پہ کافی پولیٹیکل بگ وگز موجود ہیں۔ کیا صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی صورتحال کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے برطانیہ میں رہتے ہوئے لوگوں کی طرف سے؟ مشن کے مطابق کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی مشرف صاحب کی نہیں ہے۔ ہاں، گانا شانا سنتے ہیں، یہاں پہ بھی جو پاکستان میں وہ سنتے تھے۔ ہاں، جو میاں نواز شریف صاحب کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ پرسنل ہیں۔ یہاں کے کوئی اتنا، کیونکہ میں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتا ہوں، ہر روز بیٹھتا ہوں، اور یہ ہر روز میں سیاست کے لیے یہاں پہ آتا ہوں، تو آئی ڈونٹ سی اینی ایکٹیویٹیز پارلیمنٹ اور ویسٹ منسٹر کے یا وائٹ ہاؤس کے نزدیک ان کا کوئی اتنا وہ آنا جانا نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان کے لوگ آتے ہیں، آپ یہاں پہ چیئرمین آف پاکستان سینٹ میں وہ لارڈ اسپیکر سے ملیں گے، کل وہ اسپیکر آف ہاؤس آف کامن سے ملیں گے۔ ہاں، ایکٹیویٹیز ہیں جو افیشل جن کے پاس پوسٹ ہیں، لیکن مشرف صاحب کی میرے خیال میں سوشل ایکٹیویٹیز بہت ہیں، لیکن کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا لارڈ نذیر احمد
ہمارے ساتھ لائن پر تھے لندن سے اور ہم بات کر رہے تھے کہ ٹی آر ایکٹیویٹیز. انہوں نے یہ کہا کہ آف کورس اس کی ضرورت تب سامنے آتی ہے جب اگر ہمارے سفارتکار جو ہیں وہ اس طرح سے ٹرین نہ ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب کبھی کچھ وہاں پہ سفارتکار جاتے ہیں اور وہ اپنی، میں نے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اپنی ڈیوٹیز کو پورا نہیں کرتے، لیکن اگر بات ذرا بڑی ہو اور ان سے ڈیل نہ ہو پائے تو پھر جو ہے ایکسٹرنل یا پھر ہم یہ کہیں کہ اس کو آؤٹ سورس کیا جاتا ہے ٹورڈز پی آر ایجنسیز، تاکہ وہ پاکستان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے ان کو پروجیکٹ کیا جائے. لیکن سوال یہاں وہی ہے کروشل کہ ایک ہائرڈ پرسن جو کہ محض پیسے کے لیے کام کر رہا ہے، کیا واقعی وہ سنسیئرلی پاکستان کے لیے کام کرے گا؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے مشنز کو، پاکستان کی ایمبیسیز کو، وہاں پہ موجود ڈپلومیٹس کو بہتر طریقے سے ٹرین کریں تاکہ وہ خود نمائندگی کریں پاکستان کی، اور وہ اس طرح سے اکوپڈ بھی ہوں، ٹرین بھی ہوں، اور ان کے پاس سکلز بھی ہوں کہ وہ پاکستان کے معاملات کو بہتر انداز میں ایک صدقے دل کے ساتھ، ایک کنوکشن کے ساتھ اگر فائٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، پاکستان کی جو مفادات ہیں، ان کو زیادہ بہتر طریقے سے پروجیکٹ کر سکیں گے. ہمیں چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم مزید گفتگو کریں گے کچھ مبصرین کے ساتھ اور آپ کی رائے بھی جانیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم ویورز، میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے بریک کے بعد انسائٹ وتھ جاوید ملک پر. ہم اس پروگرام میں نظر ڈالتے ہیں پاکستان میں ہونے والے واقعات کو بین الاقوامی تناظر میں. ہم نے ذکر کیا کہ امریکہ میں ہماری حکومت جو ہے، اور نہ صرف آج کی حکومت بلکہ پہلے بھی پی آر ایکٹیویٹیز یا لابینگ کی جاتی ہے اس لیے کہ پاکستان کے مقاصد جو ہیں یا نیشنل انٹرسٹ جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا جو امیج پاکستان میں ہے، جو پبلک سینٹیمنٹ اس وقت ہے، خصوصاً 9/11 کے بعد جو کہ دو مسلم ممالک میں امریکہ نے جنگ کا آغاز کیا، اس کے بعد ایک منفی تاثر جو پایا جاتا ہے. کل پاکستان میں جماعت اسلامی کی طرف سے ایک ریلی منعقد کی گئی. اس ریلی کا مقصد گو امریکہ گو تھا. گویا کہ امریکہ کی طرف پاکستان میں موجود لوگوں کی طرف کے درمیان جو کہ ایک نفرت کی فیلنگ پائی جاتی ہے اس کو ڈاکیومنٹ کر رہی تھی. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ ہم یہ ریلی کریں اور اس ریلی کے کیا مقاصد ہیں، کس طرح سے ہم پبلک اوپینین کو فیوریبل کر سکتے ہیں تاکہ پاکستان کو درپیش جو مسائل ہیں ان کو ہم حل کی طرف لے کر جا سکیں. میرے ساتھ لائن پر ہیں اس وقت امیر جماعت اسلامی جناب منور حسن صاحب. السلام علیکم جناب منور حسن صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی امارت کے بعد میرا پہلا آپ سے گفتگو ہے تو میں مبارک دوں گا. میں جانتا ہوں اس میں کچھ وقت گزر چکا ہے، لیکن بہرحال میرے پروگرام میں آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ. میں چاہوں گا آپ سے یہ پوچھوں کہ جو ریلی منعقد کی آپ نے، یقیناً پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ضرور ہے جو کہ امریکہ کی پالیسی سے نفرت کرتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ریلی کا مقصد امریکہ کے خلاف پبلک سینٹیمنٹ کو مزید بڑھانا تھا؟ دیکھیے، امریکی صدر نے پچھلے دنوں جو تقریر فرمائی تھی اس میں واضح اور گوٹوک انداز میں یہ بات کہی تھی کہ جب تک افغانستان اور پاکستان میں ایکسٹریمزم ہوگا، ٹیررزم ہوگا، اس وقت تک امریکہ اور اس کی فورسز اور فوج بھی وہاں پر موجود ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اس سے الٹ ہے. جب تک امریکہ یہاں مداخلت کرتا رہے گا اور اس کی فوجیں یہاں موجود رہیں گی، اس وقت تک یہاں ایکسٹریمزم پلے گا، بڑھے گا اور دن دونی رات چوگنی ترقی کرے گا. جب تک امریکہ نہیں تھا یہاں کوئی ایکسٹریمزم نہیں تھا، کوئی ٹیررزم نہیں تھا. اس لیے جب سے فورن ٹروپس آئے ہیں اور اس کی فوجیں نیٹو کی شکل میں آئی ہیں، امریکہ یہاں پر بڑھا رہا ہے، ہم لوگ اس کا کوئی ایک نہ ایک اہم کام یہاں بیٹھا ہوتا ہے جو ڈکٹیٹ کرتا ہے، ڈو وار کی پالیسی دیتا ہے. اس وقت یہاں پر ایک اشتعال ہے، طبیعتوں کے اندر غصہ ہے، جملات ہے. ڈرون طیاروں کے حملوں کے نتیجے میں 1000 سے زیادہ دو گنا لوگ مارو آ چکے ہیں اور ڈرون طیاروں کے حملے نہیں رکے ہیں. ہمارے اپنے حکمران بھی امریکہ کے کئی پر اس کی پالیسی پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. ہمارے ہی ہوائی اڈوں سے ان کے جہاز ہوتے ہیں اور یہ سمن حکومت بیٹھے رہتے ہیں. تو اس لیے پبلک اوپینین تو پہلے ہی امریکہ کے خلاف ہے. جو گیرپ کا آخری سروے آیا ہے اس سے پاکستان کے 87% لوگوں نے امریکہ کے خلاف رائے دی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس